بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. بڑی محبت ادب و احترام کے ساتھ ایک دفعہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی قدر بزرگ اور دوستو، آج جس عنوان پہ بات کرنی ہے بڑا اہم عنوان ہے، بڑی اہم اور ضروری بات ہے. خاص طور پہ شادیوں کے موقع پر، شادیاں اور بیاہ جب ہوتے ہیں تو ہماری مسلمانوں کی شادیوں میں کئی رسوم اور ایسے رواج شامل ہوتے جا رہے ہیں جو اسلام میں کسی طرح بھی ان کی اجازت نہیں ہے. صرف ہندوؤں کو دیکھ کر، کافروں کو دیکھ کر، مشرکین کو دیکھ کر، ان کی رسموں کو دیکھ کر ہمارے جو مسلمان ہیں ان میں بھی وہ رواج آتے جا رہے ہیں. حالانکہ آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے، اگرچہ اور بھی کئی رواج ہیں لیکن ان میں ایک رواج جو مہندی کے نام پہ ایک رسم کی جاتی ہے مرد کے لیے خاص طور پہ، اس میں جو مالدار لوگ ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بڑا اہتمام کیا جائے. اس میں بارسیں، خسرے یا اس قسم کی جو بازاری عورتیں ہوتی ہیں، کنجریاں کے نام سے جو پکارا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے. وہ بناؤ سنگار کر کے آتی ہیں اور سارے مردوں کو جمع کیا جاتا ہے. اس میں پھر یہ عورتیں جو ہے وہ آتی ہیں، ناچتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں اور گانے گاتی ہیں، اور اس کے اوپر مرد وغیرہ جو ہے یہ عیاشی کا ایک بہت بڑا سامان بناتے ہیں. اس کے متعلق بڑی ضروری بات آج کرنی ہے جو قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، سورہ نور کی آیت ہے، 18واں پارہ ہے، آیہ نمبر 19. اور بھی ایک دو آیتیں ہیں، اس پہ بات کریں گے. اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک مسلمان کا نکاح ہے، ایک کافر کا نکاح ہے، اس میں بنیادی طور پہ فرق ہے. کافر جب نکاح کرتا ہے تو اس کا ایک اپنا نظریہ ہے، وہ عیاشی سمجھتا ہے. لیکن مسلمان جب نکاح کرتا ہے تو اس کا ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم. اللہ رب العزت نے حکم دیا، قرآن پاک کی کئی آیات مبارکہ کے اندر حکم دیا. اسی طرح مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کی سنت مبارکہ ہے. اور یہ ایک اللہ رب العزت نے ایک پاکیزہ نظام بنایا ہے نسل کے بڑھاؤ کے لیے، اور مرد و زن کو بے حیائی اور زنا و بدکاری سے بچانے کے لیے، اور بھی بے شمار اس کے فوائد ہیں. تو ان فوائد کے پیش نظر مسلمان نکاح کرتا ہے، یعنی وہ نکاح کو ایک عبادت سمجھتا ہے، صرف عیاشی نہیں سمجھتا. تو جب مسلمان کے نکاح کا بنیادی مقصد یہ اور ہے، کافر کے نکاح کا بنیادی مقصد یہ اور ہے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کا اور اس کا زمین و آسمان کا فرق ہے. نکاح کے جو طریقہ کار ہے اس میں بھی فرق ہے. اس کے نکاح میں تو باقاعدہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اس میں حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے، باقاعدہ ایجاب و قبول ہوتا ہے، حکمار ہوتا ہے. یہ ساری رسمی اور شرعی احکام ہے، شرعی قوانین، جبکہ یہ ساری باتیں ان ہندوؤں میں نہیں ہوتی. تو مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کا طریقہ کار جو ہے اور کافر کا طریقہ کار جو ہے وہ بالکل الگ الگ ہے.
لیکن ہوتا کیا ہے، جب ہمارے نوجوان جو ہیں دیکھتے ہیں کافروں کے، خاص طور پہ ڈراموں میں دیکھتے ہیں، یہ فلموں میں دیکھتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے دیکھتے ہیں، ان کے جب طریقہ کار دیکھتے ہیں، ان کی شادی بیاہوں کے جب طریقہ کار دیکھتے ہیں تو یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کریں۔ ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے ناچ کا، ناچ گانے کا یہ طریقہ جو ہے، جس کی وجہ سے ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ دیکھنے سے مسلمان جو ہوتا ہے نا اسے شرم محسوس ہوتی ہے، اور اسی قسم کے رسم و رواج کو دیکھ کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ وضع میں تو تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہ، وضع میں تم ہو نصارہ یعنی ہمارا وضع قطع، ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نصارہ جیسا ہو، عیسائیوں جیسا ہو، اور تمدن میں ہنود، ہنود سے مراد ہندو ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یعنی تمہارا رسم و رواج جو ہے وہ ہندوؤں جیسا ہے، تمہارا لباس اور تمہاری وضع قطع جو ہے وہ عیسائیوں جیسی ہے۔ تو ایسے ماحول کو دیکھ کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے۔ تو یقیناً جب ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ ایک مسلمان کی شادی ہو رہی ہے، اس کے اندر عورتیں جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہیں، مرد جو ہے یعنی انتہائی بے باکانہ، یعنی خدا کا خوف ہی نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے جیسے یہ مسلمان ہیں ہی۔ تو بہرحال اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اگر تو کئی لوگ یہ سمجھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے اس حوالہ سے اس پہ غور کرتے ہیں۔ تو پہلے تو قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو بے حیائی کا، یہ ناچ گانے کا جو ماحول بناتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں، ان الذین، بے شک، ان الذین، وہ لوگ، ان کا معنی بے شک، یعنی اس میں شک والی بات نہیں، پکی بات، کیونکہ اللہ کا جو فرمان ہوتا ہے وہ اس میں گنجائش نہیں ہوتی شک، ان بے شک، الذین، وہ لوگ جو یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، یہ کہ بے حیائی پھیلے، جو یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، یعنی ایمان والے، ایمان مسلمانوں میں جو بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، کن کے لیے؟ جو بے حیائی پسند کرتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حقیقت حال کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، یہ بے حیائی جن کو تم پسند کرتے ہو۔ تو یقیناً یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے، عورتوں کو بلا کر اہتمام کیا جاتا ہے، کنجریوں کو بلا کر یہ ایسا اہتمام کر کے، ایک تو خود دیکھنا وہ بھی گناہ ہے، اور دوسروں کو دکھانا یہ اس سے بڑا گناہ ہے، پھر ان کو بلانا یہ بھی گناہ ہے۔ حالانکہ یہ اختلاط جو ہوتا ہے، مرد و زن کا جو اختلاط ہے، اس کے بارے میں مزید ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایسا ماحول ہوتا ہے تو ایک تو اس میں خرابی یہ ہے کہ مرد دیکھتے ہیں عورت، مرد کا دیکھنا جو ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کے متعلق ہی اسی سورت کے اندر، سورہ نور کے اندر ہی اللہ رب العزت کا فرمان مبارک موجود ہے، یہ آیہ نمبر 30۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے محبوب قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب آپ ان مومن مردوں کو فرما دیجئے یغضوا ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، غیر محرم عورت کو نہ دیکھیں، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ دونوں باتیں ہیں، اس لیے کہ نگاہ جھکانا ہی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نہ دیکھنا غیر محرم کو، نہ دیکھنا ہی یہ حفاظت شرمگاہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی نگاہیں جھکا کے رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ذالک ازکی لہم، یہ بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے، یہ پاکیزہ بات ہے مردوں کے لیے کہ وہ غیر عورتوں کو نہ دیکھیں۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک خرابی تو یہ پائی جا رہی ہے کہ غیر مرد جو ہے
وہ غیر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ اور جو آتی ہیں، جو اس قسم کی بازاری عورتیں آتی ہیں، وہ پھر مردوں کو دیکھتی ہیں۔ اس کے متعلق ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی یہ آیت مبارکہ اسی سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے محبوب آپ ان مومنہ عورتوں کو بھی فرما دیں یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت، اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں، الا ما ظہر منها، مگر جو خود بخود نمایاں ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چاہیے کہ عورتیں اپنی اوڑھیاں یعنی اپنی چادریں اور دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈالیں۔ اس کے پس منظر میں جو مفسرین کرام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ پہلے عورتیں جب دوپٹہ اپنے سر کے اوپر لیتی تو اس کا جو پلو ہوتا تھا وہ پیچھے ڈال دیتی تھی، پیچھے کمر پہ ڈال دیتی تھی۔ اس کا نقصان کیا ہوتا، اس سے یہ کان، یہ گردن اور یہ سینہ جو ہے وہ ظاہر رہتا، ننگا رہتا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، اس میں فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ عورتیں اپنی چادروں کو اپنے گریبانوں پہ ڈالیں، یعنی یہ اپنا سنگار جو ہے وہ ظاہر نہ کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اس کے بعد تقریباً 10-12 قسم کے لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا جن کے سامنے عورت اپنا سنگار ظاہر کر سکتی ہے۔ ان میں خاص طور پہ وہ ہیں، ایک شوہر ہے اور ایک باپ ہے، او آباء بعولتهن، ایک شوہر کے باپ ہے یعنی سسر ہے، او ابنائہن، بیٹے ہیں یا شوہروں کے بیٹے ہیں، او اخوانہن، بھائی ہیں، او بنی اخوات، او اخوانہن، اور بتیجے ہیں، او بنی اخواتہن، بانجے ہیں، مقصد جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جو محرمات ہیں، ان کے سامنے اگر یہ اس قسم کا سنگار ظاہر ہو جائے تو ہو جائے۔ اس کے علاوہ فرمایا او نسائہن، یا عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، جو لونڈی ہیں، اوی التابعین غیر اولی الارباب، یا ایسے نوکر جو عورتوں کے خواہش مند نہیں ہیں، من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جن کو عورتوں کی شرم والی چیزیں جو ہیں ان پر وہ آگاہ نہیں ہیں، بالکل چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، وہ عورتیں اپنے پیروں کو، اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ ماریں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ واضح ہو جائے یا جانا جائے جو ان کی زینت چھپی ہوئی، یعنی اپنے پاؤں، جس طرح عادت ہوتی ہے کہ پاؤں مارنا، خاص طور پہ جب عورت نے پازیب یا اس قسم کے جو زیور ہوتے ہیں وہ اگر پاؤں میں پہنے ہوں، بلکہ پہلے زمانہ جاہلیت میں اس طرح کرتی، پاؤں مارتی متوجہ کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بھی منع فرمایا کہ عورت کبھی اپنے پاؤں اس طرح زمین پر نہ مارے تاکہ ان کا خفیہ سنگار جو ہے وہ ظاہر۔ اب آپ دیکھیں یہ ساری باتیں اس ماحول کے اندر ہوتی ہیں، یعنی مرد کا دیکھنا، عورت کا دیکھنا بھی ہوتا ہے، اور اس میں پھر یہ بے پردگی بھی ہوتی ہے، عام ہوتی ہے، اور یہ مقصد ہے ارادتاً ہوتی ہے، اور پھر یہ پاؤں مارنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تو یہ پاؤں بھی مارتی ہیں عورتیں، اور بال ارادہ مارتی ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ تو یہ سارا عمل جو ہے یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں آتا ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ مرد اور عورت کا اس طرح اختلاط ہو، دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں یا گانے بجا باجے اور یہ ناچ گانا ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اے مومنو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پائے، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب۔ اس لیے ہمیں چاہیے جب بھی کوئی موقع ہو، چاہے خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، ہم اپنے رب کو یاد رکھیں، ہر ایسا عمل کریں جو اللہ کا فرمان ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہو، اسی میں ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی، دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت بھی۔